ذی الحج کا کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو پھر ہم یوم عرفہ کو کس طرح سے بھول سکتے ہیں. اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں ضرور پلیز آگاہ کیجیے, اور انشاءاللہ اس دن کرنے کے کیا کام ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. ذی الحج کے مہینے کی جو امپورٹنس ہے اور فضیلت ہے اور اس کا اسٹیٹس اتنا زیادہ ہے, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں عرفات کا دن شامل ہے. اتنا اہم دن اس میں آ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد عید آ جاتی ہے, عید الاضحیٰ آ جاتی ہے, تو وہ دونوں جو ہیں اس کی امپورٹنس کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو یوم عرفہ کے بارے میں ہمیں کچھ جو احادیث پتہ چلتی ہے نا, ان سے ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں, یعنی کسی اور دن کے مقابلے میں اس دن سب سے زیادہ آزادی دی جاتی ہے جہنم سے لوگوں کو. اب وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں پر بھی اپلیکیبل ہے جو لوگ آلریڈی فوت ہو چکے ہیں, اور ان لوگوں پر بھی اپلیکیبل ہے جو کہ ابھی زندہ ہیں, خود کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یوم عرفہ کے دن خصوصاً اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے, کیونکہ دوسری فضیلت یوم عرفہ کی یہی ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور وہ دن ہے ہی دعاؤں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس دن کون سی دعا مانگنا بہترین ہے. آپ نے بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ جو دعا ہے یہ انبیاء کی دعا تھی. اس میں آپ توحید کو ڈکلیئر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی قادر ہے. تو جب ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا, یہ اعلانیہ طور پہ کہہ دیا کہ یا اللہ تو ہی قادر ہے اور تو ہی ایک ہے, اور میں تجھ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوں اور تجھ سے ہی مانگتی ہوں, تو جب اللہ کے حوالے انسان اپنے آپ کو مکمل طور پہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے رستے کھولتے جاتے ہیں. تو رستے جیسے سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیں گے. تو پہلے تقوی تو انسان اختیار کرے, یعنی آپ اللہ کی بات ماننا تو شروع کریں, تو آگے اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے رستے جو ہیں وہ کھولتے جائیں گے. تو یوم عرفہ کا جو دن ہے حاجیوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الحج عرفہ, کہ جو حج ہے نا وہ ہے ہی عرفات کا دن. کہ حج کا جو مین رکن ہے, ویسے تو 4 ارکان ہے نا, اس میں جو مین رکن ہے نا حج کا وہ عرفات ہی ہے. یوم عرفات کا اگر دن مس ہو جاتا تو پھر حج ہی نہیں ہوتا. تو یوم عرفات میں قیام کرنا, پھر اس دن دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے, اپنی بخشش کی دعائیں مانگنا اور باقی دعائیں مانگنا. اور سورۃ البقرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس نے صرف دنیا مانگی اس نے اپنا نقصان کیا, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جس نے یہ دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اس نے دونوں چیزیں مانگی تو اس کے لیے پھر دونوں میں حصہ ہے. تو دنیا کی بھی دعائیں مانگیں, دنیا میں بھی سب کچھ مانگیں, بھلائی مانگیں, اور پھر آخرت میں بھی مانگیں, اور آخرت کو بھول نہ جائیں. تو یہ یوم عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے تو امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اس حساب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھیں گے نا, جو شخص یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے, جو حج پہ نہیں گئے ہوئے نا وہ لوگ, تو وہ جو حج کا روزہ رکھیں گے, یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے, تو اس کی فضیلت ہے کہ اس سے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہ وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ جو گناہ کا معاف ہونا, اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں نا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے. صغیرہ گناہ سارے اریز ہو جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہوں کے لیے ڈیفینیٹلی توبہ کی ضرورت ہے. تو جب آپ نے توبہ کر لی تو وہ بھی اریز ہو جائیں گے, وہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ دیا. پھر محرم کا جب روزہ آتا ہے وہ بھی پچھلے سال کے گناہ معاف. پھر جمعے کے دن آتا ہے تو بیچ والے سارا ٹائم کی گناہ معاف. پھر آپ عمرہ کرتے ہیں, اگلا عمرہ کرتے ہیں, بیچ کے گناہ معاف. پھر آپ حج کرتے ہیں, نیو بورن بیبی کی طرح ہو گئے, گناہ معاف. وضو کیا, گناہ گر گئے. وضو میں سجدہ, نماز میں سجدہ کیا, رکوع کیا, جیسے جیسے جھکتے جا رہے ہیں گناہ گرتے جا رہے ہیں آپ کے اوپر سے. تو یعنی یہ اللہ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ مسلسل گناہوں کی گرانے کا, گناہوں کے ریموو کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. پھر بھی اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں قیامت کے دن تو واقعی پھر ہمارا ہی قصور ہے. اور کتنے ان لکی ہیں ہم کہ پھر بھی ان اپرچونٹی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک نیکی از اکول ٹو 10 اجر, 10 ثواب ملتے ہیں, جبکہ 1 گناہ از اکول ٹو 1 گناہ اس کی شدت کے حساب سے. تو وہ ایک نیکی 10 تھی, ایک گناہ 1 تھا. پھر بھی پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں جو کہ نیکیوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے موقع دے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اور یوم عرفہ کا جو موقع ہے
اس دن پھر خصوصی اہتمام کرنا چاہیے, بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے. پہلے تو 1 to 9 کوشش کریں روزے رکھیں, اگر 1 to 9 آپ نہیں رکھے تو 9th کا تو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے. پورے گھر کو خاص اہتمام کرنا چاہیے اس کا روزہ رکھنے کا, اور بچوں کو اپنے ساتھ شامل رکھیں, تکبیرات کو ضرور ساتھ ساتھ رکھیں, بلکہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن کریں. جیسے ابھی ایک انسٹیٹیوٹ نے 2 days کا کیا تھا نا بچوں کے لیے, اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, قربانی کا فل ڈیمو پریکٹیکلی دے کے بچوں کو دکھایا تھا. لڑکے تھے سارے 10 سے 14 سال کے, تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ بچوں کے دل سے جو فیئر تھا, خوف تھا, وہ سارا نکل گیا. ورنہ اب وہ قربانی ہم مائیں تو نہیں بچوں کو لے جا کے دکھا سکتے تھے, لیکن وہ انہوں نے بہت اچھی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی کہ لڑکوں کو قربانی ہوتے ہوئے فارم ہاؤس میں تھا تو سامنے دکھائی, اور پھر انہوں نے وہی کھانا وغیرہ بھی وہاں پہ بنایا. پھر باقی جو ذی الحج اور فضیلت سے ریلیٹڈ لیسنس تھے وہ تو ساتھ دیے ہی دیے. تو اس طرح کی سیشنز ہونے چاہیے, بچوں کو پھر ہمیں اٹینڈ بھی کروانے چاہیے. پھر اس کے علاوہ بھی گھر میں جو بھی آپ ایکٹیویٹی وغیرہ کچھ رکھ سکتے ہیں, جیسے ایک مرتبہ ہم نے جو اسمارٹس ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ٹوائز, ان کو ٹیشو کے احرام بنا کر نا وہ باندھے سب کو, کوئی 20 کے قریب تھے وہ, تو ان کو وہ باندھ کے پھر کعبہ ہم نے بنایا, پھر پوری مینا بھی بنایا, پوری ایکٹیویٹی نا اوور آل بنا کے پھر اس کو ہم نے کیا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بھی ڈیزائن کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو اوور آل حج کی اور پھر عرفات کے دن کی فضیلت پتہ چلے. دعا کی ہم کیونکہ بات کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں کے اس طرح کے سوال آتے ہیں مختلف پرابلم سے ریلیٹڈ کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ مسنون دعائیں بتا دیں. تو غم کے بارے میں اگر ہم بات کریں, غم دور کرنے کے لیے کوئی دعا اگر آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکیں. ہمیں بہت خوبصورت روایت ملتی ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو کہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا سکھائی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی. تو ایک تو اس پوری حدیث میں نا بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو حکم دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے مرد اور بچے سب پڑھ سکتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے تو یہ پھر خصوصاً دعا ہو گئی نا. اور عورتیں عموماً بہت پریشانی میں یا غم میں, گھروں کے مسئلے مسائل, بچوں کے مسئلے مسائل, اس میں مبتلا ہوتی ہیں, اور کوئی ان کی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ وینٹ کر سکیں, کچھ بات چیت کر سکیں, کبھی کبھی بالکل اکیلی گھر میں ہوتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے وہ البتہ ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت کو ایک سکھائی ہے, ایک صحابیہ کو سکھائی ہے, تو ڈیفینیٹلی عورتیں اگر اس کو پڑھیں گی تو اس کو فرق پڑے گا. اور اس دعا میں ہے کیا, ویسے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتی, لیکن آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خصوصیت کو جو بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توحید کو, تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل میں جو غم ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشی میں بدل دیتے ہیں. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات کی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر کے اور بار بار اس کا ذکر کر کے. پھر اس دعا سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نا مائنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مائنڈ جو پریشانی پہ تھا نا فل, وہ پریشانی سے ہٹ کے جب آپ بار بار اپنے آپ کو کہیں گے اللہ اللہ ربی, کہ اللہ میرا رب ہے, تو آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے اللہ پہ بھی فوکس کرنا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھی دھیان دینا ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو ریمائنڈر ملتا ہے اس فریز سے فوراً کہ اللہ اگر میرا رب ہے تو اللہ نے مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہیں, اللہ پر ہی میں نے توکل کرنا ہے, اللہ کا تو بھروسہ ہے مجھے. تو جب اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا اور وہ ایک اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, تو میرا غم جو ہے وہ بھی دور کرنے والا اللہ ہی ہے. تو بیسکلی یہ ایک کمپریہنسو دعا, اس میں سے ہم یہ سارا کچھ سیکھتے ہیں, اور اگر اسی نیت سے اللہ پر مکمل بھروسہ توکل کر کے اگر ہم مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی انسان کا جو غم ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے.